قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. العالمين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق سورہ سبا آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا فرمائی تھی اور پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں اور پرندوں، داؤد کے ساتھ تسبیح کیا کرو. نیز ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ اس سے کھلی اور لمبی لمبی زرہیں تیار کرو اور اندازے کے مطابق کڑیاں جوڑو. کیل اور سوراخ کا حساب رکھو اور نیک کام کرو، میں تمہارے اعمال کو بخوبی دیکھتا ہوں. اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 16 مقامات پر کیا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 251، سورۃ النساء آیت نمبر 163، سورۃ المائدہ آیت نمبر 78، سورۃ الانعام آیت نمبر 84، سورۃ الاسراء آیت نمبر 55، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78 اور 79، سورۃ النمل آیت نمبر 15-16، سورہ سبا آیت نمبر 10-13، سورہ صاد 17، 22، 24، 26، 30۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78 سے 80 کے درمیان فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور داؤد و سلیمان کا تذکرہ کیجئے جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں کسی قوم کی بکریاں چر گئیں. بکریوں نے جا کر کے چر لیا تھا، ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، ہم نے سلیمان کو فیصلہ سمجھا دیا تھا. ویسے ہم نے دونوں کو علم و حکمت سے نوازا تھا. نیز ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تسبیح پر لگا رکھا تھا، اور ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. علاوہ ازیں ہم نے اسے جنگی لباس، زرہیں بنانے کا طریقہ سکھا دیا. زرہیں بنانے کا طریقہ سکھا دیا تھا تاکہ تم ان کے ذریعہ حملے سے بچ سکو. کیا اس کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی قبر ایک پہاڑ پر ہے جو بیت المقدس سے رم اللہ جاتے ہوئے ابو غوش مقام سے کچھ آگے دائیں ہاتھ پر پڑتا ہے. داؤد علیہ السلام 963 قبل مسیح میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے. کنعانی عرب 2500 قبل مسیح سے کنعان یعنی فلسطین میں رہائش پذیر ہیں. 1200 قبل مسیح کے گرد و پیش حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے کنعان کے علاقے کی طرف ہجرت کی. پھر حضرت یوشع بن نون نے کنعانیوں کی کمزوری اور باہمی آویزش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی حکومت قائم کر لی تھی. پھر حضرت لوط، جس نے شاول بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے فلسطینیوں سے لڑنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا. اس وقت فلسطینیوں کی قیادت جالوت کے ہاتھ میں تھی. چلتے وقت حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو دریائے اردن سے پانی پینے سے روک دیا تھا، لیکن سب نے ڈٹ کر پیا. صرف چند سپاہیوں نے صبر سے کام لیا اور پانی نہ پیا، لیکن وہ اتنے تھوڑے تھے کہ کہنے لگے ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی ہمت نہیں. خیر مقابلہ ہوا تو جالوت نے مبارزت طلب کی. حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے. اس وقت وہ طالوت کے لشکر میں ایک عام سپاہی کی حیثیت رکھتے تھے. حضرت داؤد نے جالوت کا نشانہ تاک کر پتھر پھینکا جو سیدھا اس کے ماتھے پر لگا. وہ چکرا گیا. انہوں نے جلدی سے اس کی تلوار چھین کر اس کا سر اڑا دیا. اس طرح جالوت کی فوج شکست کھا گئی. حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اپنی بیٹی میکال کا رشتہ دوں گا اور فوج اور کا سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف بناؤں گا. اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام قرآن مقدس میں 3 دفعہ ذکر فرمایا ہے. جالوت کا نام قرآن مقدس میں 3 دفعہ ذکر فرمایا ہے، اور وہ تینوں
سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249، 250 اور 251 میں حضرت جالوت کا ذکر فرمایا ہے، اور طالوت کا نام سورہ بقرہ ہی کی آیات ہیں، آیت نمبر 247 اور 249 میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1000 قبل مسیح میں بیت المقدس پر قابض ہوئے۔ کچھ کنعانیوں نے علاقہ بھی ان کے ہاتھ لگا، کچھ کنعانیوں کا علاقہ بھی ان کے ہاتھ لگا تھا، باقی کنعانیوں کے پاس رہا۔ 931 قبل مسیح میں عبرانیوں کی 2 حکومتیں بن گئی تھی۔ شمال عراق میں سامرا، اس کا دارالحکومت سامرا تھا، لیکن 722 قبل مسیح میں اشوریوں نے سرگان ثانی کی قیادت میں حکومت ختم کر دی۔ ریاست یہوذا، اس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، اسے 586 قبل مسیح میں کلدانیوں نے بخت نصر کی قیادت میں ختم کر دیا تھا، بلکہ وہ بے شمار اسرائیلیوں کو قید کر کے باہر لے گیا تھا۔ اس طرح ان دونوں حکومتوں کے آثار ختم ہو گئے۔ اب سب کچھ ہوتا رہا، مگر فلسطین کے اصل باسیوں نے فلسطین نہیں چھوڑا، جیسا کہ تورات کی صریح عبارت سے واضح ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے یہودیوں کی شہریت، زبان اور عادات پر زبردست اثرات ڈالے۔ لہذا کنعان یعنی فلسطین کے علاقے میں یہودی حکومت اس عربی سرزمین کی تاریخ میں ایک عارضی اور جزوی حکومت تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اپنے کلام پاک میں فرما کر کے ان کے متعلق بھی فرمایا کہ ہم نے انہیں کیا کیا فضیلتیں عطا کی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں داؤد علیہ السلام کا نسب نامہ بیان کرتے ہوئے یوں لکھا ہے: داؤد بن عیشا بن عبد بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عونیازب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب علیہ السلام۔ تورات میں ہے کہ عیشا کے بہت سے بیٹے تھے اور داؤد علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے تھے۔ داؤد سے پہلے یہودا کے گھرانے میں نبوت چلی آ رہی تھی اور افرایم کے خاندان میں حکومت و سلطنت۔ داؤد پہلے شخص جن کو نبوت اور حکومت دونوں نعمتیں بخشی گئیں۔ انبیاء اور رسل میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن نے خلیفہ کے لقب سے پکارا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے بادشاہت ملنے کا پس منظر یوں ہے کہ 1000 قبل مسیح کے لگ بھگ عمالقہ نے بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے۔ شمویل علیہ السلام اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے، مگر بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کی تقرری کی درخواست کی تو حکم الہی کے مطابق حضرت شمویل نے قبیلہ بنیامین کے 30 سالہ نوجوان طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا، جسے بائبل میں ساؤل لکھا ہے۔ طالوت کی بادشاہی کی نشانی کے طور پر فرشتوں کے ذریعہ اور تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا، جس میں تورات کا اصلی نسخہ اور موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی دیگر یادگاریں تھیں، اور جسے عمالق چھین لے گئے تھے۔ طالوت اسرائیلیوں کا لشکر لے کر دشمن کے مقابلے میں نکلے۔ راستے میں ایک ندی دریا اردن پر اسرائیلی فوج کی بحکم الہی آزمائش کی گئی اور صرف پختہ کار لوگ ہی میدان جنگ میں پہنچے۔ داؤد علیہ السلام ایک کم سن نوجوان تھے۔ وہ طالوت کے لشکر میں اس وقت پہنچے جب فلسطینیوں کی فوج کا گرینڈیل پہلوان جالوت گولیت، جسے گولیت انگلش میں لکھا جاتا ہے، اسرائیلیوں کی دعوت مبارزت دے رہا تھا، مگر کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے داؤد علیہ السلام کو اسرائیلیوں کی آنکھ کا تارا بنا دیا، اور طالوت نے اپنی بڑی بیٹی ان سے بیاہ دیا۔ آخرکار وہی اسرائیلیوں کے حکمران ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکمت اور فصل الخطاب یعنی صحیح فیصلہ کرنے کی قوت بھی بخشی تھی، اور پھر انہیں زبور بھی عطا کی۔ اللہ کی حمد کی نغموں سے معمور تھی، اور جب آپ خوش الحانی سے اس کی تلاوت کرتے تو جن و انس حتیٰ کی وحوش و طیور تک وجد میں آ جاتے۔ اسی لیے آج تک لحن داؤدی مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن صوت کے متعلق فرمایا تھا: ابو موسیٰ کو اللہ نے لحن داؤد عطا کیا ہے۔ زبور کے معنی پارے اور ٹکڑے کے ہیں۔ یہ کتاب دراصل تورات کی تکمیل کے لیے نازل ہوئی تھی، لہذا اسی کا ایک حصہ اور ٹکڑا شمار ہوتی ہے۔ زبور میں حمد و ثنا، انسانی عبدیت و عز اور پند و نصیحتوں کے مضامین تھے۔ اس میں بشارتیں اور پیشن گوئیاں بھی تھیں۔ مفسرین نے لکھا کہ قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بشارت موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے حل کی زرہیں بنانے میں مہارت رکھتے تھے، اور یہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو پرندوں کی بولیاں یعنی منطق الطیر سمجھنے کی بھی صلاحیت بخشی تھی۔ حضرت داؤد کی فیصلہ کرنے کی اعلیٰ صلاحیت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کی خدمت میں 2 شخص مقدمہ لے کر آئے۔
مدعی نے کہا کہ مدعا علیہ کی بکریوں کے جھنڈ نے اس کی تمام کھیتیاں تباہ کر ڈالی. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ مدعی کی کھیتی کا نقصان چونکہ مدعا علیہ کے بکریوں کے جھنڈ کی قیمت کے قریب ہے، لہذا یہ پورا بکریوں کا جھنڈ مدعی کو تاوان میں دے دیا جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے کہ اگرچہ آپ کا یہ فیصلہ صحیح ہے مگر اس سے بھی زیادہ مناسب اور آسان شکل یہ ہے کہ مدعا علیہ کا تمام ریوڑ مدعی کے سپرد کر دیا جائے. وہ اس کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے اور مدعا علیہ سے کہا جائے کہ وہ اس دوران میں مدعی کے کھیت کی خدمات انجام دے، اور جب کھیت کی پیداوار اپنی اصلی حالت پر واپس آ جائے تو کھیت مدعی کے سپرد کر دے اور اپنا ریوڑ واپس لے لے. حضرت داؤد علیہ السلام کو بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا. یعنی سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اشارہ کیا کہ اس معاملے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ مناسب تھا. یہ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلت تھی، مگر جزئی فضیلت کے معنی نہیں کہ بحیثیت مجموعی فضائل حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد فضیلت رکھتے تھے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجموعی فضائل کے اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام کی منقبت فرمائی ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں نہیں آئی. حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر 40 سال حکومت کرنے کے بعد 100 سال کی عمر میں 963 قبل مسیح میں وفات پائی. بائبل میں لکھا ہے، اور داؤد ابن عیشی نے اسرائیلیوں پر 40 برس سلطنت کی. اس نے حبرون میں 7 برس اور یروشلم میں 33 برس حکومت اور سلطنت کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا انتقال اچانک سبت کے دن ہوا، یعنی سنیچر کے دن. وہ مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندوں کی ٹکڑیاں پرے باندھے ان پر سایہ فگن تھی کہ اچانک اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. اسدود، یہاں بنی اسرائیل کی فلسطینیوں سے جنگ ہوئی تھی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر کے ناموری حاصل کی تھی. اسدود ساحل سمندر پر غزہ سے تقریباً 40 کلومیٹر شمال میں واقع ہے. بیت دجن دیر یافا موجودہ تل ابیب یافو سے 10 کلومیٹر مشرق میں ہے، جبکہ بیت المقدس ہے یروشلم سے اس کا فاصلہ تقریباً 50 کلومیٹر ہے. ابو غوش، بیت المقدس سے رم اللہ کو جائیں گے تو ابو غواش کے بائیں طرف حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر موجود ہے. ابو غوش بیت المقدس سے 4-5 کلومیٹر دور ہے. بائبل کے مطابق داؤد علیہ السلام شہر داؤد میں دفن ہوئے. یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا مختصر تعارف اور ان مقامات کا مختصر تعارف جس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ورود مسعود ہوا اور جو جگہیں ان سے متعلق تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم کی آیات اور قرآن حکیم میں ذکر کیے گئے تمام واقعات و نصیحتوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء کرام کی زندگیوں سے بھی ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لسائر المسلمین فاستغفروا لذنب انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.